پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. بڑی خوبصورت بات کی تشریح کر رہے تھے ہمارے ذوالفقار احمد چیمہ صاحب. قبلہ واصف صاحب سے پوچھا گیا کہ جی ہمارے ملک کے حالات اتنے خراب ہیں اور ہم بڑے زوال میں جا رہے ہیں، یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ زوال اس کو ہوتا ہے جو عروج پہ پہنچے. شکر ہے کہ پاکستان ابھی عروج پہ نہیں پہنچا، تم نے کس طرح کہہ دیا کہ ہم زوال میں ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان عروج پہ جائے گا، ضرور جائے گا اور قیامت تک قائم دائم رہے گا. یہ بات اس قول کی تشریح ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. ڈر اور خوف جس شخص میں نہ ہو، قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ اسے اولیاء اللہ کہتے ہیں. میں نے جناب اولیاء مقبول جان صاحب سے یہ پوچھا ملاقات میں کہ آپ کے اتنے جرت مندانہ اور رندانہ کالم جو ہوتے ہیں، مشرف دور میں بھی آپ نے بہت کچھ لکھا، اب بھی لکھتے ہیں، تو یہ ڈر اور خوف آپ کو آتا نہیں ہے حکمرانوں سے اور اتنے اتنے بڑے جرنیلوں سے؟ تو فرماتے ہیں میں اقبال کے یہ جو شعر دیکھ رہے ہوں میرے کمرے میں، میں کہا جی، کہتے ہیں یہ شعر میں نے ہر اپنے کمرے میں لگایا ہوا ہے. اقبال نے اس میں یہ میسج دیا ہوا ہے کہ جو ڈرنے والا ہوتا ہے وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اور میں شرک میں مبتلا نہیں ہوں. کیونکہ ڈرنے والا کسی اور قوت کو مانتا ہے، اور قوت صرف اللہ رب العزت کی ہے، باقی سب وہم ہے. تو میں گفتگو کو بڑھاتے ہوئے اولیاء مقبول جان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. معزز خواتین و حضرات، نہ میرا یہ مقام ہے اور نہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ میں واصف علی واصف صاحب جیسے صاحب کمال اور جن پر اللہ تعالیٰ نے جہان حیرت کھولا ہوا تھا ان پر گفتگو کر سکوں. یہ ایک حاضری ہے کہ جو کبھی میں کوئٹہ سے آ کے واصف صاحب کے حضور دیا کرتا تھا اور آج جہاں اس محفل میں دے رہا ہوں. واصف صاحب ان لڑی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کا تعلق پاکستان اور پاکستان کے راستے سے سید الانبیاء کی اس حدیث کی طرف جاتا ہے کہ جس کو اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے سید الانبیاء کو ٹھنڈی ہوا آیا کرتی تھی، جس سے سید الانبیاء کی امیدیں وابستہ تھیں. اور اس کا راستہ جو اقبال نے دکھایا وہی راستہ واصف علی واصف صاحب کو نظر آتا ہے کہ ایسے لوگ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو. انہ ینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے اس نور کے راستے میں روشنی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے اور منزل کا تعین بھی ایک طرح کا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس سرزمین میں ہم سے کیسی خطا ہو گئی ہے، وہ کون سا جرم ہے کہ ہم اس طرح کار مذلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ذلت اور رسوائی چاروں طرف ہے، سکون اور اطمینان ہم سے چھن گیا ہے. کیا ہم زندگی کے اندر اس سرزمین کے وارث بھی ہیں یا نہیں، یا کوئی اللہ تعالیٰ کوئی اور وارث پیدا کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں؟ یہ سوال بہت عجیب طریقے سے کئی دنوں سے اور کئی مہینوں سے میرے دماغ کے اندر ٹکرا رہا ہے کہ ہم سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہم سے ختم نہیں ہوتی. کبھی دنیا کے جغرافیے میں گزشتہ 100-125 سال کے اندر اپنے آپ کو کبھی ڈھونڈ کے دیکھیں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ 1920 وہ سال ہے کہ جب دنیا میں لیگ آف نیشنز میں پاسپورٹ آیا تھا پہلی دفعہ. یہ جو جغرافیے کی لکیریں ہیں
یہ پاکستان ہے، یہ عراق ہے، یہ ایران ہے، یہ افغانستان ہے، یہ انگریز نے اور ان استعماری طاقتوں نے کھینچی تھیں تاکہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے۔ 1926 میں ویزا ریگولیشنز بنی ہیں اس دنیا کے اندر، اور 1928 کے اندر بارڈر فورسز آئی ہیں کہ کوئی بندہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں نہ جا سکے۔ اس سے پہلے اس کائنات کے اندر یہ چیز تقسیم موجود نہیں تھی۔ چلو تقسیم ہم نے کر دیا گیا، لیکن اس پوری کائنات میں جغرافیے کے اندر دنیا بھر کے مسلمانوں نے ایک وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ الست بربکم قالوا بلا، جو ارواح نے کیا تھا کہ اللہ نے پوچھا کون ہے تمہارا رب، تو ہم نے کہا کیا اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو آپ نے کہا تم ہمارے رب ہو۔ ہم نے زندگی کے اندر ہوش اور اقرار کے اندر دوسرا وعدہ کیا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے کیا اور ہم نے بھی کیا۔ ہم نے کہا یہ جاٹ سکھ ہے اور میں جاٹ مسلمان ہوں، ہمارے درمیان کوئی تمیز نہیں ہے، ہمارے درمیان ایک لکیر کھینچی جا چکی ہے، یہ راجپوت ہندو ہے اور میں راجپوت مسلمان ہوں، یہ سکھ گورکھا ہے اور میں مسلمان گورکھا ہوں۔ اور پھر ہم اس پر رکے نہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ساری تقسیم کے باوجود جو لوگ اس برے صغیر میں مجھ سے زیادہ عمر کے ہیں، جنہوں نے پاکستان سے پہلے کا وقت دیکھا ہوا ہے، ان ریلوے اسٹیشنوں میں ہماری جو حالت ہوتی تھی، آپ سوچ نہیں سکتے کہ مسلمان پانی علیحدہ ہوتا تھا اور ہندو پانی علیحدہ بیچا جاتا تھا۔ اور جن لوگوں کو خدا توفیق دے تو کبھی ہندوستان جا کے دیکھیں، میں نے 18 شہر گھومے ہیں، کیفیت اس ملک کی یہ ہے، میں انعام بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آنکھیں بند کر دیں اور گاڑی کے اندر بیٹھے ہوں اور گاڑی کی کھڑکی کھول دیں تو جہاں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، سمجھو مسلمانوں کی آبادیاں شروع ہو گئی ہیں۔ دلت 40% کے قریب بلو پاورٹی لائن پہ رہتے ہیں، جنہیں شودر کہا جاتا ہے، جو مرے ہوئے سور اور مرے ہوئے گدھے تک کھاتے ہیں، اور مسلمان 42% بلو پاورٹی لائن پہ رہتے ہیں۔ پوری کی پوری انڈین بارڈر سیکورٹی فورسز میں 3 مسلمان ہیں، ان کی ایف بی آئی میں 1 مسلمان ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو ہم نے تخلیق کی تھی، لیکن اس تخلیق میں 10 لاکھ شہداء نے خون دیا تھا، جو اس وجہ سے نہیں کاٹے گئے تھے کہ وہ زبان غیر کی بولتے ہیں، جو اس وجہ سے نہیں کاٹے گئے تھے کہ ان کا رنگ مختلف ہے، جو اس وجہ سے قربان نہیں ہوئے تھے کہ وہ کسی اور نسل، رنگ یا زبان یا عقیدے کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ صرف اس لیے ذبح کیے گئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو مانتے تھے، اور انہوں نے ایک واضح طور پر لائن کھینچ دی تھی کہ ہم تم سے اس لیے علیحدہ ہیں، بے شک ہمارے دادا پردادا اور چکر دادا ایک تھے، لیکن ہم تم سے اس لیے علیحدہ ہو گئے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہم نے قبول کر لی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کے اوپر 10 لاکھ شہداء کی قربانیاں دی تھی۔ وہ شہداء میرے اللہ کو بہت عزیز ہیں، وہ ان کی قسمیں کھاتا ہے، واللادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، ان کی قسمیں کھاتا ہے، ان کے گھوڑوں کے سموں کی قسمیں کھاتا ہے جو جنگ میں نکلتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ مثال اگر قرآن پڑھیں تو قرآن جو ہے تاریخ کی مثالیں دے کے آپ کو سمجھاتا ہے، یہ ہماری مثال بنی اسرائیل سے کوئی مختلف نہیں ہے۔ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، تم ایسی غلامی کے شکار تھے کہ تمہارے مردوں کو ذبح کر دیتے تھے، عورتوں کو عیاشی کے لیے زندہ رکھتے تھے۔ اللہ نے ہمیں اس بدترین غلامی سے نجات دی ہے۔ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صرف وہ لوگ جو ایک طرف بارڈر کراس کر کے اس غلامی کی کیفیت کو دیکھ لیں، بامبے میں 38% مسلمان ہیں، بنارس میں 37% مسلمان ہیں، اورنگ آباد میں 40% کے قریب مسلمان ہیں، پورے کے پورے گجرات کے اس مین شہروں کے اندر 40 کے قریب مسلمان ہیں۔ جہاں جہاں اس تعداد میں مسلمان موجود ہیں، وہاں پر سب سے زیادہ متعصب بی جے پی کا میئر ہوگا، اور جس کیفیت کے اندر وہ لوگ زندہ ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ اس غلامی سے آپ کو نجات ملی، جو غلامی آپ تصور نہیں کر سکتے تھے اگر آپ کے ساتھ رہتی۔ ہمارے اکثر کہا جاتا ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر جمہوریت کی پیداوار ہے، ہم بنیادی طور پر اینٹی جمہوریت کی پیداوار ہے۔ اگر جمہوریت کی پیداوار ہوتے تو ہندو اکثریت میں تھے،
اسی لیے اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگی. ابلیس یہی کہتا ہے کہ ہم نے خود 400 لوگوں کے اندر ایک فرعون کا اقتدار جو ہے وہ تقسیم کر کے رکھ دیا. لیکن میں اس پہ میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اس پاکستان کے ساتھ کیا کیا. ہم نے وہ تمام وعدے بھول دیے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1.5 سال ہمیں اس بات پہ لگا، 1.5 سال، کہ صرف اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہم جو کلمہ پڑھتے تھے، ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، ہم جو کہتے تھے کوئی معبود نہیں، ہمیں 1.5 سال اس بحث کے اندر لگا کہ سورینٹی گوز ٹو گاڈ. پھر اس کے بعد ہم نے سورینٹی گوز ٹو گاڈ کا آج تک جو تمسخر اڑایا ہے، جس کیفیت کے اندر ہم یہ ملک کسی اور نام سے لیے ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. عراق بھی ہے، شام بھی ہے، لبنان بھی ہے، سب کچھ ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ عراق، شام، لبنان، مراکش، مصر، سب کی زبان عربی ہے، سب کلمہ پڑھتے ہیں، سب کو تقسیم کر دیا گیا کیک کی طرح، کوئی فرق نہیں پڑا میرے رب کو. لیکن میرے رب کی غیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ تم نے ایک ملک میرے نام پر لیا تھا، اس کے باہر میرے نام کی تختی لگائی تھی، اور پھر وہ اس کو تصحیح کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. پھر ہمارے اعمال پر ہماری پکڑ بھی ہوتی ہے. یہی وہ کیفیت تھی جس سے صوفیہ صدیوں تک ہمیں کہتے رہے، جن میں سے واصف علی واسط بھی تھے اور اقبال بھی تھے اور بہت سے لوگ. اور آج وہ جس خوف سے کانپ رہے ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اپنی اعمال کی اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں، ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو جو ہم نے اللہ کے نام پہ لیا تھا، ہم اس کو اجاڑنے کے درپے ہوئے ہیں. ڈی جی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کسی ایس ایچ او کی تختی کسی گھر کے باہر لگی ہو تو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اور میرے ملک کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے. ایک بات طے ہے کہ اس ملک نے رہنا ہے، لیکن جو اس ملک کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اسے اس کا عذاب یہاں سہنا ہے. قیامت کے دن کسی قوم نے جا کے بحثیت قوم پیش نہیں ہونا، فرداً عذاب ہوگا، ہر کوئی اپنا فرد عمل لے کے جائے گا، لیکن قوموں کے عذاب کا فیصلہ یہی ہو جایا کرتا ہے. قوموں کے بارے میں اللہ یہی بتا دیتا ہے کہ میں تمہیں کس جگہ کیسے اور کس طرح ماروں گا. اور وہ کیفیت آنے سے پہلے قومیں استغفار میں پڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. اور اس کا راستہ اقبال نے، سب لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ جواب شکوہ ایک بڑی عجیب و غریب نظم ہے. اللہ تعالیٰ ایک کچھ الہامی کہتے ہیں، کچھ جوش صاحب کہا کرتے تھے اقبال اپنے مقام سے گر گئے، لیکن میں جواب شکوہ کو ایک نعت کی صورت میں لیتا ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کبھی کسی کو آپ نے افسانہ پڑھتے ہوں تو پڑھتے پڑھتے آپ آخر میں چند لائنوں پہ آتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ روشنی آ گئی، سارا کچھ کھل گیا. بہاؤ افسانے کا وہاں لے کے آتا ہے. جو نظم لکھ رہے ہوتے ہیں آخری مصرے کے اوپر آپ کو پتا چلتا ہے کہ نظم جو ہے ایک بہاؤ میں نظم مکمل ہو گئی اس آخری 2 مصروں کے اوپر. اسی طرح جو پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے، جب فائنل سٹروکس لگاتا ہے تو پینٹنگ روشن ہو کے آ جاتی ہے. اقبال بھی جب جواب شکوہ لکھتے ہیں، جو الہامی کتاب ہے، ان کی نظم ہے، جو کیفیت وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اس جگہ پہ جہاں جو دفن ہے اس جگہ پہ ان پہ وارد ہوئی تھی، اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور وہ کچھ سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اور بہت سے شکوے ہیں کہ جن کا جواب اللہ دیتا ہے. حل اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، جو اقبال کی زبانی سنیے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور عشق محمد میرے طرح تقریر کرنے سے نہیں ہوتا. عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرح گفتگو کرنے، نعتیں پڑھنے، ان ساری چیزوں سے نہیں ہوتا. ایک حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا کہ اس پہ غور کیجئے گا اور سوچئے گا ہم پہ بدعمالیاں کیوں آئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو کر رہے تھے، اور وضو کرتے کرتے ایک صحابی سے سوال کیا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، کہ تم مجھ سے عشق کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں. آپ نے دوبارہ پوچھا مجھ سے عشق کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں. آپ نے تیسری دفعہ جب زور دینا ہوتا تو 3 دفعہ پوچھا کرتے تھے کہ مجھ سے عشق کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں. فرمایا جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس پر مصائب اور آلام ایسے آتے ہیں جیسے پانی نشیب کی طرف جاتا ہے.
لڑکی سے عشق ہو جائے راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، امتحان میں فیل ہونے لگتے ہو، ماں باپ سے لڑتے ہو، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، کوئی کھانے کو چیز نہیں سوچتی. میرے رسول کا عشق اتنا سادہ ہے کہ محفلوں میں بیٹھ کے مکمل ہو جائے. ناممکنات میں سے ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دے دیں گے تم کو لوح و قلم، لکھو اپنی تقدیر، عشق تو کر کے دکھاؤ. اور عشق کی کیفیت، عشق کی کیفیت صرف ایک شعر میں اقبال نے بتا دی جو انہوں نے پڑھا کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی داست. جس نے سید الانبیاء کی رمز کو پہچان لیا، شرک را در خوف مزمردی داست، اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک محسوس ہوتا ہے. جو پٹواری سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو ایس ایچ او سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو ڈی آئی جی سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو چیف منسٹر سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو صدر سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، اور جو امریکہ سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے. جن دلوں میں شرک بسا ہوا ہو ان میں میرے محمد کا نور کیسے بس سکتا ہے؟ جو ڈرتے ہوں، جو خوف کھاتے ہوں، جنہیں کل کی آزمائشیں ڈراتی ہوں، جو یہ سمجھتے ہوں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو مر جائیں گے، انہیں میرا اللہ ہاتھ نہیں پکڑا کرتا. وہ کہتا ہے پیچھے چھوڑ دو، میں پکڑنے والا ہوں. یہی وہ وجہ ہے کہ آج صبح آتے ہوئے میں جو قرآن پاک کی ایک آیت راستے میں پڑھتے ہوئے میں صرف یہ سنا کے اجازت چاہوں گا. آپ سوچ لیں کہ کیا ہماری حالت ایسی نہیں ہے. سورہ الانعام کی ایک آیت، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعضا. اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو میں قادر ہوں کہ تم پر عذاب نازل کروں آسمانوں سے اوپر سے. سیلاب آئے تمہیں پتہ ہی نہ چلے، 2 مہینے لگے انہیں کراچی پہنچتے پہنچتے. گھومتے رہے اسی شہر کے اندر، تمہاری ٹرین 24 گھنٹے میں پہنچ جائے اور میرا سیلاب جو ہے 3 دن انتظار کرو کہ کہاں پہنچے. یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نازل کر دوں. اور تیسری چیز کہ تمہیں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کر عذاب کا مزہ چکھاؤں. ٹارگٹ کلنگ، اس طرف سے مارو اس طرف، پتہ نہیں چلتا کون مار رہا ہے اور کون نہیں مار رہا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی تو آپ رک گئے اور کہا، پہلی دفعہ فرمایا اے اللہ میں تیرے چہرے کے تقدس کی قسم اٹھا کر پناہ مانگتا ہوں تمہارے چہرے کے تقدس کی اس عذاب سے جو تم آسمان سے نازل کرے. پھر فرمایا میں تمہارے چہرے کے تقدس کی قسم اٹھا کر اس عذاب سے کہ جو تم پاؤں کے نیچے سے زلزلے کی صورت نازل کرے. اور پھر تیسری چیز کہ جو تم آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو گردنیں کٹوا کر عذاب کا مزہ چکھوائے. اور فرمایا یہ سب سے کم عذاب ہے. یہ جو ہم روز دیکھتے ہیں 60 مر گئے، 30 مر گئے، 40 مر گئے، 70 مر گئے، یہ سب سے کم عذاب ہے جو ہم پہ نازل ہو رہا ہے. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، ڈرو اس فتنے سے جس کا وبال ان لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جن کو ان پر نازل کر دیا گیا. سب اس میں رگڑے جائیں گے. کیوں؟ حدیث جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل کو کہ فلاں 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 بستیاں ہیں ان میں جا کے عذاب نازل کر دو. جبریل واپس پہنچے، کہا وہاں ایک آدمی ایسا ہے کہ طرفت عین، آنکھ جھپکنے جتنا گناہ بھی نہیں کیا. کہا اس شخص کو پہلے مارو اور اس کے بعد اس کے اوپر بستی الٹ دو. اس لیے کہ یہ شخص خود زاہد تھا، عابد تھا، پرہیزگار تھا، لیکن میری غیرت کے نام پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا. کتنوں کا رنگ بدلتا ہے. من را منکم منکرا وجزر بہ یدیہ، کہ جو کوئی برائی کو دیکھے ہاتھ سے پکڑ کے روک لے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، نہیں استطاعت کرتا، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، نہیں استطاعت رکھتا، فَبِقَلْبِهِ، دل سے. فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا نچلا ترین طبقہ ہے. اگر آپ کی پارٹی کا ممبر، اگر آپ کی خاندان کا رکن
اگر آپ کے جاننے والا کوئی دوست کرپشن کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور آپ کے دل کے اندر بھی اس کے خلاف نفرت پیدا نہیں ہوتی، تو سوچ لو، میرا نبی کہتا ہے آپ ایمان کے اس آخری درجے سے بھی نیچے ہو۔ یہ ہیں وہ اعمال۔ ایک بات یاد رکھیے، میرا اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ سارے کی ساری بستی کو بدل کے یہاں کسی اور نسل کو وارث بنا دے۔ یہ ملک اور یہ خطہ اس کو اس لیے عزیز ہے کہ سید الانبیاء کو اس خطے سے خوشبو آتی تھی۔ اگر ہم یہاں بدبو پھیلانے کا باعث بنیں گے تو اللہ اس بدبو کو پاک کر کے زمین کو طاہر کر دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ یاد رکھیے کہ جو اس سرزمین کے ساتھ وفا نہیں کرے گا اسے نہ سید الانبیاء کی محبت نصیب ہوگی، اور اسے نہ ان لوگوں کی محبت نصیب ہوگی کہ جو اس کے لیے درد میں روتے اور تڑپتے اور دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ یہ نادان ہیں، ان پر رحم فرما، ان پر کرم فرما، یہ تجھے جانتے نہیں، یہ اس خطے کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔